السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أجرنا من النار اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين۔ جی، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے یہود کے کہنے پر 3 سوال کیے تھے، اور وہ کیا 3 سوال تھے؟ نمبر 1 کہ وہ نوجوان، ان کا کیا قصہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے اس کو تبدیل کر کے اور ختم ایک طرح سے کر کے تو غار میں اپنا ایمان بچانے کی خاطر پناہ لے لی تھی، ان کا کیا قصہ ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا کی ایک طرح سے سیر کی اور ساری دنیا میں اس نے ایکسپلور کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اقتدار اتنا تھا کہ وہ اپوزٹ ڈائریکشنز میں، پہلے اس نے سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا اس نے اس طرف کو ٹریول کیا، پھر اس نے طلوع ہونے کی طرف ٹریول کیا، اور پھر ایک اور جگہ پہ اس نے ٹریول کیا، تو وہ بادشاہ کون تھا اور اس کا کیا قصہ ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ روح کا کیا معاملہ ہے۔ تو مشرکین نے یہ سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ اور ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان ہونے پر بھی ایک یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو یا جو بھول ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ تو 15 دن تک وحی نہ آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی بہت ہوئے، اور اسی طرح سے قریش نے بھی جواب نہ ملنے پر ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تو تھا 1 دن کا، اور اب 15 دن گزر چکے ہیں اور ہمارے سوالات کے کوئی جواب نہیں آئے، تو لہٰذا پھر یہ سچے نبی تو نہ ہوئے۔ تو 15 دن کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے تمام سوالات کے جواب بھی دیے۔ اور اس میں پھر جو سوالوں کے جواب ہیں وہ سورۃ الکہف میں 2 سوالوں کے جواب آئے، ایک تو اصحاب کہف یعنی وہ غار والے لڑکے، اور اسی طرح سے دوسرے ذوالقرنین، تو ان دونوں کا سورہ کہف میں آیا، اور روح کے بارے میں جو جواب ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ قل الروح من امر ربی، کہ روح تو میرے رب کا ایک حکم ہے، میرے رب کے حکم میں سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تینوں جو جواب تھے وہ ان کو جب مل گئے تو اب تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی مان جاتے، اور پھر وہی بات جو میں دہراؤں گی کہ برحق نبی انہوں نے مانا ہوا بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ صرف اپنی جو قبائلی تعصب اور اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی چودراہٹ جو ہے اس کی وجہ سے نہیں مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو لہٰذا جب یہ جوابات آ بھی گئے تو بھی یہ نہ انہوں نے ایمان لانا تھا اور نہ ہی یہ ایمان لائے۔ یہاں پر ایک چیز ہمیں ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایمان لاتا ہے
تو اس کی وجہ عموماً کوئی معجزے نہیں ہوتے تھے. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے معجزے طلب کیے مانگے وہ معجزے کے آنے پر بھی ایمان نہ لائے. مثلاً یہ بھی تو ایک معجزہ ہی تھا نا کہ غیب سے یہ خبر آ گئی ہے، اصحاب کہف کے حوالے سے غیب سے خبر آ گئی ہے، ذوالقرنین کے حوالے سے، اور غیب سے ہی خبر آ گئی ہے روح کے حوالے سے، اور یہود کے بتائے ہوئے جو اہل کتاب کے بتائے ہوئے سوالات ہیں ان کا جواب آ گیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ شق القمر کا واقعہ ہوا اور چاند پھٹا، 2 ٹکڑے ہوا، لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ قرآن سن کر ایمان لاتے ہیں. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فوراً ہی یہ فرما دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پھر سچ کہہ رہے ہیں. ان کو آپ کی صداقت پر جو یقین تھا اس یقین نے ان کو حق کی طرف گائیڈ کر دیا، کیونکہ ان کے اندر کوئی قبائلی تعصب نہیں تھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت لگا، 6 سال لگے، لیکن جب وہ ایمان لائے تو قرآن سن کر لائے. تو لہٰذا یہ جو معجزے کی طلبگار ہوتے ہیں یہ دراصل ابتدا ہی میں اپنے دل میں کچھ نہ کچھ کجی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ایک اور واقعہ ہوا. اب یہ معاشرے میں ڈفرینٹ جو بٹس اینڈ پیسز ہیں، جو واقعات ہیں جو ہمیں صحیح روایات سے ملتے ہیں، سیرت نگاروں نے اکٹھے کیے، بعض ان میں سے ہمیں اوتھینٹک حدیث کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا واقعہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کچھ سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور ان سرداروں میں سب جو ایلیٹسٹ، سب سے بڑے بڑے جو تھے نا، جیسے آپ کہتے ہیں کریم تھی مکہ کے قریش کی، تو عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ وغیرہ جو تھے یہ وہاں پہ موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑی آپ کو ایک اپرچونٹی محسوس ہو رہی تھی کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو اسلام کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا. تو اور وہ جو سرداران قریش تھے وہ بھی کان لگا کر سن رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو بہت اچھا دین ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے فلاں، جو کچھ میں تم لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ تو بولا نہیں، ہرگز نہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں. اب وہ ریسیپٹیو بھی تھے، وہ سن بھی رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ یہ امید بھی تھی اور طمع بھی تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. ایسے میں ایک نابینا صحابی جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور آپ دیکھیں کہ نابینا ہونے کی وجہ سے انسان ایک اتنی بڑی فیکلٹی سے محروم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنا یہ کام آ سکے گا، یا اس کا کیا سوشل سٹیٹس ہے کہ یہ کام دین کے آ سکے، یا دین کی عزت میں اس انسان کے ذریعے سے اضافہ ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ سوچ ہوتی ہے نا، یہ ہم لوگوں میں بھی بعض اوقات یہ سوچ آ جاتی ہے، جس کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے کریکٹ کیا. اور واقعہ کیا ہے کہ ایک صحابی ابن ام مکتوم، عبداللہ ان کا نام تھا، یہ آ گئے. اب یہ نابینا تھے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہاں کون کون لوگ بیٹھے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے کام میں مصروف ہیں. اور انہوں نے آ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن پڑھائیے، اور جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس سے مجھے بھی علم کی روشنی عطا فرمائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت جو ہے یہ اچھی نہ لگی، کیونکہ آپ کی پوری توجہ ان بڑے بڑے سرداروں کی طرف تھی، اور یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ تھا. یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوڑے سے کچھ اثرات آ گئے ناگواری کے، اور وہ ناگواری یہی تھی کہ یہ تو بعد میں بھی آ سکتے ہیں، انہوں نے تو آلریڈی اسلام قبول کر لیا ہوا ہے، تو یہ تو بعد میں بھی آ سکتے ہیں، میں اس وقت جس کام میں ہوں پہلے میں وہ کر لوں تو پھر میں ان کو بھی بتا دوں گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عبس کی ابتدائی جو آیات ہیں 16 وہ نازل فرمائی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، کہ ماتھے پہ شکن ڈالی اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا
اور اے نبی آپ کو کیا پتہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا تو نصیحت اسے نفع دیتی، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا آپ اس کی فکر میں ہیں۔ یہ تو بے پرواہ لوگ تھے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اٹھاؤ اپنے پاس سے، یہ جو حقیر لوگ ہیں ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤ تو پھر ہم بیٹھیں، ہم کیسے بلال حبشی کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو عزت بخشی اور کیسی سچی ناموری ان کو عطا فرمائی، اور ان میں سے کسی کا نام آج کوئی لینے والا بھی نہیں ہے۔ ان کی اپنی اولادوں میں سے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہو کر، اور ان کے ساتھ اپنے لینیج پر کوئی فخر کسی کو باقی رہ نہیں گیا۔ پھر اسی طرح سے ایک یہ واقعہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درست ڈائریکشن دی کہ کوئی بھی ہو اگر وہ ایمان لے آیا ہے تو ایمان اٹ سیلف وہ اتنی بڑی ایک ویٹیج رکھنے والی چیز ہے کہ پھر آپ نے یہ بالکل نہیں دیکھنا کہ انسان کون ہے، کہاں کو بلانگ کرتا ہے، یا اس کے پاس کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں، اس کے پاس کیا سوشل سٹیٹس ہے، اس کے پاس کیا دولت ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس ایمان کتنا ہے، اور اگر وہ دین سیکھنے آیا ہے تو پھر وہ سب سے دنیا کا سب سے قیمتی انسان ہے وہ آپ کے لیے، کہ وہ جو آپ کس سے دین سیکھنے آیا ہے۔ پھر اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر، خباب بن ارت، صہیب رومی، اور اسی طرح کے کچھ دوسرے غریب اور نادار مومن جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو سردار آئے، اور یہ تھے اقرا بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حصن، اور یہ دونوں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے جب آ کر، اس وقت یہ کافر تھے، تو انہوں نے آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہم سے تنہائی میں بات کریں، ہمارے ساتھ الگ بیٹھیں، ہماری ایک الگ مجلس بنے، اور تاکہ اہل عرب کو ہماری بھی کچھ فضیلت کا پتہ چلے۔ اور آپ کے پاس اتنے جگہ سے وفد آ رہے ہوتے ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں شرم آتی ہے کہ عرب کے لوگ اگر دیکھیں کہ ہم جیسے لوگ غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے جب ہم آئیں تو پلیز آپ ان کو ہمارے پاس سے اٹھا دیا کریں، اور جب ہم چلے جائیں تو پھر آپ بٹھا لیا کریں ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ان کا ایک مطالبہ تھا اس کو کوئی اسلام کی حق میں جاتا ہوا دیکھ کر اپیرنٹلی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیں گے، جیسے تم کہو، تم سنو صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ لکھ دیجئے کہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں، آپ کے پاس اور ان لوگوں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا سامان بھی طلب کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا لکھنے کے لیے۔ اور یہ جو راوی ہیں حضرت خباب بن ارت ہیں، اس سارے واقعے کے راوی، یہ لوہار صحابی تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طرف بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور سورۃ الانعام کی یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، پھر اگر آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا، اور اسی طرح کی اسی مضمون کی آیات جو ہیں وہ سورۃ الکہف میں بھی ہیں۔ پھر اسی طرح سے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، حتیٰ کہ ہم نے آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے، اور پھر یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بڑی دیر تک بیٹھے رہے، اور پھر جب آپ نے اٹھنا چاہا تو آپ تشریف لے گئے، اور ہم بدستور بیٹھے رہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہمارے حق میں سورۃ الکہف کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔
اور اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کی نظریں انہیں چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف نہ جائیں کہ یہ جو سردار بیٹھے ہیں انہی کی طرف میری ساری توجہ ہو، اور ورنہ آپ دنیا کی زینت چاہنے لگیں گے۔ ورنہ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ دنیا کی زینت چاہنے لگے ہیں، اور آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ جو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جو رب والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کو اس کے لینیج کی وجہ سے، اس کے معاشرے میں مقام کی وجہ سے، اس کے کسی پیشے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے۔ تقوی انسان کے اندر سے یہ چیز نکال دیتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کو حقیر سمجھے، کسی دوسرے کے خون کو، کسی دوسرے کے پیرنٹس کو حقیر سمجھے۔ اور جب انسان یہ حقارت والا رویہ اختیار کرتا ہے تو دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جو ہماری یاد سے غافل ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اور اس کا معاملہ حد اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد عیینہ بن حصن اور اقرا بن حابس کا معاملہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن جب وہ وقت آتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا ہوتا تو ہم خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اٹھ جاتے تاکہ آپ بھی سہولت کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بات سے ڈرتے تھے کہ میں ان کو بیٹھا چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں، تو پھر یہ جو صحابہ کرام تھے، اب ایٹیکیٹس ان کے بھی دیکھیے اور ادب کا تقاضا ان کا بھی دیکھیے کہ پھر یہ ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ان سب کفار قریش جو ہیں ان کے گھروں میں اسلام آ رہا تھا۔ کسی کی بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، سب جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں یہ مائل ہوتے جا رہے ہیں لوگ دین کی طرف، اور ظاہر ہے کہ ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی تھی، اور ان کا ایک کہتے ہیں نا کہ جو انہوں نے ابھی تک اگریشن نہیں شروع کی تھی، تو وہ اگریشن اب آہستہ آہستہ شروع ہو رہی تھی، کیونکہ جب انسان کے پاس ٹیکٹکس یا عقلی دلائل یا زبان سے وہ بات کرنا یا کوئی دلیل دینا یا کنونس کرنا، جب وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے تو پھر وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، اور فرسٹریٹ ہو کر پھر وہ فزیکل اگریشن کے طریقے استعمال کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آج بھی جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کوئی عقلی دلیل کبھی کسی نے دی؟ کبھی کسی حکومت نے بول کر کہا کہ ہم روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم یمن کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم سیریا میں ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم پیلسٹائن میں ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم کشمیر میں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سارے کا سارا اگریشن ہے، اور اگریشن اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے اس سارے برے عزائم کی کہ جن کو وہ دراصل اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی جو ہے یہی ہو رہا تھا مکہ میں بھی، اور شروع میں انہوں نے، آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو عقیدت تھی، محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسیکلی ان کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق تھے، انہی کے مطابق، الامین تھے، انہی کے کہنے کے مطابق۔ اور اب یہ ہے کہ یہ تو کچھ اور ہی طرف کو چل پڑے ہیں۔ تو شروع میں ایک لحاظ کیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ارد گرد کے لوگوں کو ہی کہہ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اب جب ہر گھر جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے دشمنی میں بھی تیزی کر دی، یعنی جیسے جیسے اسلام تیز ہو رہا تھا ویسے ویسے ہی دشمنی میں بھی تیزی ہو رہی تھی۔ یہاں پر ذرا سا رک کے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنی زیادہ جو مخالفت تھی اس کے اسباب کیا تھے، کیوں اتنی مخالفت کی کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مکہ کے رئیس تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا رتبہ کم ہو جانا ہے۔ مثلاً ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو سفیان بن حرب، ابو لہب، عاص بن وائل، عتبہ بن ربیعہ،
اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوس، نظر بن حارث، اخنس بن شریق، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، یہ سب کے سب جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا کہ ہم اس کو اگریسولی، اس کو ہم نے یہاں پہ نہ روکا اس دین کو چلنے سے، آگے بڑھنے سے، تو یہ ہمارا خاتمہ کر دے گا اور ہماری چودراہٹ ختم کر دے گا۔ سو لہٰذا ان کو اپنے اقتدار کے ختم ہونے کا خطرہ تھا، اور پھر یہ بھی کہ ان کی جو ایک منوپلی قائم تھی پورے جزیرۃ العرب کے اوپر، مکہ کی وجہ سے وہ منوپلی ختم ہو جانی تھی۔ مکہ جو ہے وہ دوبارہ اللہ کا گھر ڈکلیئر ہو رہا تھا، اور اس میں سے بت ختم ہو رہے تھے، جبکہ ان کے پاس تو ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت ہوتا تھا، ہر قبیلے کا کے اوپر ان کا ایک احسان ہوتا تھا کہ ہم نے حرم میں تمہارا بت رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں تمہاری خاطر، اور تم لوگ اس کے حج کو آتے ہو تو ہم تمہیں آنے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، تو ان کو ایک تو یہ خطرہ تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جس کا تھرو آؤٹ قرآن میں ذکر ہے، اور وہ ہے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل تھا ان کے لیے بھی، اور آج بھی ایک بہت بڑا جو ایک بیریئر یا مینٹل بلاک لوگوں کو لگتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے رسم و رواج، ہماری فیملی کی ٹریڈیشنز، تو وہ اگر دین سے ٹکرا رہی ہیں، وہ اگر نگیٹ کر رہی ہیں ان تعلیمات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، تو پھر ان کو تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے نا۔ تو لہٰذا آباء و اجداد کی تقلید بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھی ان قریش مکہ کے نہ ماننے میں۔ پھر جو ایک اور ان کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بت پرستی ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی، کیونکہ یہ ایک توہم پرست قوم بھی تھے، اور جب یہ کوئی کام شروع کرنے لگتے تو تیروں کے ذریعے فال بھی نکالتے تھے، سفر پر روانہ ہونے لگتے تب بھی تیروں کی رہنمائی کے طلبگار ہوتے تھے، پھر ہر چھوٹے بڑے اپنے کام میں کاہنوں سے بھی جا کر پوچھتے تھے، اور اپنی مرادیں لا کے کس کے آگے رکھتے تھے؟ لات اور عزیٰ کے آگے۔ اور یہ جو ذہنی گمراہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہت گھٹیا معاشرتی جو ان کے اقدار تھے وہ بھی تھے، مثلاً اپنی سوتیلی ماؤں سے شادیاں کر لینا، اور پیدا ہونے والی چھوٹی نامولود بچیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ تو اسلام کیونکہ ان تمام باطل عقائد کو، کیا بت اور کیا معاشرتی عقائد، ان سب کو نگیٹ کرتا تھا، ان سب کی تردید کرتا تھا، تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ تھا کہ یہ تو بالکل ہی ہم یعنی 180 ڈگریز کا ٹرن لینے کو ہمیں کہہ رہا ہے۔ اور واقعی اسلام کہہ رہا ہوتا ہے، جب انسان اتنا کسی گمراہی میں پڑا ہوتا ہے تو اسلام واقعی 180 ڈگریز کا ٹرن ہی کہتا ہے کہ لو، آپ کسی غلاظت میں اگر گر جائیں تو آپ پورے کے پورے اس میں سے نکلیں گے نا، پورے کے پورے اپنے لباس کو تبدیل کریں گے نا، پوری کی پوری میل اپنے اوپر سے اتاریں گے تو آپ کلینزڈ فیل کریں گے نا۔ یا کہ یہ کہ آدھی غلاظت لگی ہوئی ہے اور آدھا جو ہم جسم ہے وہ صاف کر لیا ہے، تو بس کیا آپ اپنے آپ کو پیوریفائڈ یا کلینزڈ محسوس کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو لہٰذا اسلام تو بالکل ٹوٹل آپ کا ویسل چینج کرتا ہے، آپ کی روٹینز، آپ کی لائف کی ایک ایک چیز کو چینج کر دیتا ہے، تو اس کو وہ ریزسٹ کرتے تھے۔ پھر عقیدہ آخرت کو یہ ریزسٹ کرتے تھے، اور آخرت کے تصور سے ایک تو یہ بالکل بے نیاز تھے، اور پھر ریزسٹ بھی کیا انہوں نے جب ان کو پتہ چلا۔ تو جنہوں نے فوری مانا تو وہ تو اسلام ہی لے آئے نا، کیونکہ آخرت کی جواب دہی کا احساس ایک ایسا احساس ہے کہ جو انسان کے اعمال پر بہت زیادہ بڑا چیک لگ جاتا ہے۔ تو آخرت کے عقیدے کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور اس کا ٹوٹل انکار بھی کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ مان جاتے تو پھر تو بہت سے سارے کے سارے کام جو یہ کیا کرتے تھے جو کہ اسلام کے مخالف تھے، وہ ان کو سب کے سب چھوڑنے پڑتے۔ پھر ایک اور اہم فیکٹر جو تھا وہ تھا ان کی خاندانی رقابت، اور بنو ہاشم جس لینیج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرا خاندان کون سا تھا مین؟ بنو امیہ۔ اب یہ ایک طرح سے بس ہم پلہ چلے آ رہے تھے، تو پھر عبد المطلب کے دور میں بنو ہاشم جو ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہو گئے تھے، اور کیونکہ ان کے بعد بھی عبد المطلب کے بعد بھی کسی خاندان میں بھی
عبد المطلب جیسا با اثر انسان نہیں پیدا ہوا تھا. اور اسی کا اظہار جیسے ہم نے پیچھے بات بھی کی تھی کہ ابو جہل نے بھی کیا تھا کہ ہمارا لگاتار مقابلہ رہا ہے ہر طرح کے، چاہے دعوتیں کرنی ہیں، چاہے کھانے کرنے ہیں، چاہے جنگیں لڑنی ہیں، کچھ بھی کرنا ہے ہم ان کے ساتھ برابر کے رہے ہیں. اور اب یہ ایک نبی لے کر آئے ہیں تو منصب نبوت تو بنو ہاشم کو ہمیشہ کے لیے ہم پر بالادست کر دے گا، تو اس لیے ہم ان کی مخالفت ہی کریں گے. اور اسی لیے سب سے زیادہ مخالفت جو ہے بنو امیہ سے ہی ہوئی ہے، بنو امیہ اور پھر ان کے آگے سے جو سب ٹرائبز تھے ان کی طرف سے. پھر اسی طرح سے جیسے پیچھے بھی ذکر ہوا کہ ایک اور وجہ جو تھی ان کو اتنا زیادہ ریزسٹ کرنے کی اسلام کی، وہ تھی اسلام کا اعلیٰ اخلاقی نظام. کیونکہ ان کی جو بد اخلاقیاں تھیں ان بد اخلاقیوں پر تو یہ فخر کرتے تھے، یہ تو یہ شاعری کیا کرتے تھے کہ میں نے اتنی مٹکے میں شراب کے پی گیا نعوذ باللہ. اور یہی ان کی ڈینگیں ہوتی تھیں کہ ہمارا فلاں بندہ وہ تو اتنے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے اور پھر اس سارے کے سارے قتل جو ہیں ان کو ہضم بھی کر جاتا ہے. یہ تو ان کی شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ ان کے قابل فخر چیزیں ہوتی تھیں جن کو کہ اسلام ٹوٹلی نیگیٹ کرتا تھا. ان کی بہادری کا سب سے بڑا مظہر ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ درگور کر دیں، کیونکہ یہ کسی کو اپنا داماد نہیں مان سکتے تھے. کسی کے آگے ان کو ہوتا تھا کہ ہمارا تو آنکھیں جھک جائیں گی، ہمارے تو سر جھک جائیں گے. تو یہ ساری جو ان کی بد اخلاقیاں تھیں، اور پھر اسی طرح سے چوریاں بھی یہ کرتے تھے، ڈاکے بھی یہ ڈالتے تھے. ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، بنو ہاشم کا ایک بڑا ایک پوٹینشل لیڈر، اور وہ حرم کے جو خزانے تھے اس میں سے سونے کے ہرن جو چوری ہوئے تو ان میں مشکوک جو افراد تھے ان میں ابو لہب بھی تھا کہ شاید اس نے چوری کیا ہو. یہ تو ان کے اخلاق تھے کہ سردار جو ہیں وہ چوریاں کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اخنس بن شریک یہ بھی چغل خور اور کذاب تھا. نظر بن حارث جھوٹا اور مکار تھا. تو یہ دیکھتے تھے کہ یہ تو ہمارے سارے رہنماؤں کی بڑی تذلیل ہو رہی ہے، اور ان کی ساری تو جو معاشرے میں ایک دبدبہ تھا وہ تو تھا ہی ان بد اخلاقیوں کی وجہ سے. آپ دیکھیں بد اخلاق انسان سے بھی لوگ دور ہٹتے ہیں، تو یہ تو ہماری تو کوئی صحیح نہیں رہے گی معاشرے میں اگر یہ ایک اعلیٰ اخلاقی نظام آ گیا. تو یہ بھی ایک وجہ تھی ریزسٹ کرنے کی. پھر ایک اور ریزسٹنس کی وجہ تھی مساوات، جس کا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کسی کے پاس. تو یہ کیسے برداشت کر لیتے کہ کوئی غلام جو ہے وہ کسی عہدے پہ آ جائے گا، یا کسی کو ہمارے اوپر تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں فوقیت حاصل ہو جائے گی. کیونکہ یہ تو کہتے تھے کہ اگر ہم جنت میں اگر کوئی آخرت ہے بھی، اگر کوئی قیامت ہے بھی، تو جنت وہاں بھی ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم ہیں، ہم سردار ہیں، ہم ایلیجبل ہیں ہر طرح کی نعمت کے، اس دنیا میں بھی اور آگے بھی. تو ایک یہ بھی ان کا جو کمظرفی تھی کہ یہ کسی دوسرے کو کے حسب نسب کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے انکار کیا. پھر بشر کی نبوت سے بھی انہوں نے انکار کیا، اور یہ ان کی ایک کج بحثی تھی. جب اور کچھ نہ سوجھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر یہ اگر رسول ہے تو پھر یہ بشر کیوں ہے؟ یہ بازاروں میں کھاتا پیتا ہے، یہ شادی بھی کرتا ہے، اور اس کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، اس کو درد بھی ہوتا ہے، اس کا خون بھی نکل آتا ہے، ہم اس کو مارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا ایک انسان کیوں نبی بنا کر بھیجا ہے؟ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ یہ تو ان کی کچھ وجوہات تھیں ان کے اسلام دشمنی کی. اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جب یہ بے بس محسوس کرنے لگ گئے کہ یہ تو نہیں رک رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی دھمکی کے اندر نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی دھمکی کو بھی آپ نے کوئی اتنی سی بھی لفٹ نہیں کرائی ایک طرح سے. تو اب ان کو یہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ باتوں سے نہیں مانتے تو پھر ہم ان کو اگریسو ہو کے دکھاتے ہیں، اور پھر ہم ان کا ایک ہی دفعہ میں قلعہ کما کریں گے جب ہم ان کے ساتھ فزیکل اگریشن کریں گے. تو فزیکل اگریشن کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ فزیکل اگریشن کا وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگریشن کی گئی،
اور دوسرا اسپیکٹ وہ ہے کہ جو اگریشن صحابہ کرام کے ساتھ کی گئی، جو کوئی بھی ایمان لے آتا تھا اس کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا کرتے تھے وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور آج ہم پڑھیں گے کہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان مشرکین نے کیا کیا ظلم ڈھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں جو شدید ترین مخالف تھے ان میں سر فہرست آپ کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ دو جو ہیں یہ سر فہرست تھیں، اور یہ جو ام جمیل ہے یہ بہن تھی ابو سفیان کی، جن کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر ہدایت بھی دی تھی اور ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل ہارم پہنچانے میں ہر وقت آگے آگے ہوتی تھی۔ اور پھر ان کے علاوہ عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، اخنس بن شریق اور ابی بن خلف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے دشمن تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نہ تو مذاق اڑانے سے دریغ کرتے تھے، باز آتے تھے، اور نہ ہی فزیکل تکلیف پہنچانے سے بھی باز آتے تھے۔ باقی جیسے ابو سفیان تھے نا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی مذاق نہیں اڑایا اور نہ ہی یہ کبھی اگریسو ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فزیکلی۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی پھر اللہ تعالیٰ کو بات کبھی پسند آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، اور یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی کے بیٹے ہیں اور صحابی ہی کے بھائی ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، لیکن خود یہ تابعین میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 5 افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی اور طنز اور مذاق اڑانے کی حد کر دی تھی، اور یہ 5 افراد جو ہیں یہ کون تھے؟ اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور حارث بن طلاتلہ۔ اور ان کے علاوہ جن شقی القلب اور بدبخت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً ستایا اور جب موقع ملا تو اذیتیں دیں، ان میں ابو قیس بن فاکہ، حجاج بن سہمی کے بیٹے منبہ اور نبیہ، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن ابی صائب، اسود بن عبد الاسد مخزومی، عاص بن سعید بن عاص، عاص بن ہاشم، اور اس طرح کے کچھ اور لوگ شامل ہیں۔ ابو سفیان بن حرب، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ بھی دشمن تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بہرحال کھلے دشمن تھے یہ بھی۔ ابن حزم جو ایک مورخ ہیں، تو انہوں نے بھی ایک فہرست مرتب کی تھی کہ جن میں وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کون کون تھے، اور اس میں سر فہرست، اور آپ دیکھیں سر فہرست تقریباً سب نے ایک ہی شخص کو رکھا ہے، اور وہ ہے آپ کا چچا ابو لہب۔ اور اس کی یہ وجہ ہے کہ ایک تو وہ کرتا بھی حرکتیں بہت بری تھا، لیکن ساتھ اس کے ایک اور جو وجہ تھی وہ یہ کہ وہ اتنی بڑی قطع رحمی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ وہ آپ کا چچا تھا اور اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ لیٹر آن کئی سال بعد یہ ایمان بھی لے آئے تھے، اور کچھ عرصہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی ایک ناراضگی کا بھی ایک رویہ رکھا تھا، کیونکہ جو انسان کسی کا دوست ہوتا ہے، کلوز ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی حرکت کرے تو آپ کو زیادہ دکھ پہنچتا ہے۔ کچھ ایک ہی چیز ہو اور وہ کچھ لوگ کریں تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا، آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ میرے ہیں کیا، ان کے ساتھ میرا اتنا تعلق نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان کی جو ہوتی ہے بے اعتنائی اور ان کی دشمنی، وہ آپ کو زیادہ ایموشنلی بھی آپ کو زیادہ آپ کے اوپر ٹول لیتی ہے اور آپ کو پریشان کرتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھے، یہ جو ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہیں، ان کی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم بھی دیتی تھی۔ پھر اسی طرح سے بنو عبد شمس بن عبد مناف میں سے عتبہ اور شیبہ، جن کا کہ نام ابھی میں نے لیا بھی ہے۔ تو ایک اور شخص ابو البختری عاص بن ہشام، یہ بھی دشمن تھا۔
پھر اسی طرح سے ولید بن مغیرہ خود بھی، اور ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ بن ولید، جس کو کہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس لائے تھے کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں ہمیں واپس کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم اس کے ساتھ جو مرضی کریں۔ اب یہ سارے مصائب اور آلام جو ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام مردوں اور عورتوں میں مسلسل پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام جب سے آیا ہے، اسلام کا یہی طریقہ ہے۔ اسلام نے جو ایک کچھ سال سینچریز دیکھی ہیں عروج کی، اس کے علاوہ آج بھی کتنے عرصے سے، کتنے سال ہا سال سے آپ دیکھیے کہ کیا طریقہ چلا آ رہا ہے، یہی کہ ایک طرف اس کو سپریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ فزیکل ایگریشن ہو، چاہے وہ فزیکل ایگریشن کے ساتھ ساتھ وہ پروپیگنڈا ہو نیگیٹو، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ یہ چیزیں بڑھتی ہیں اتنا ہی زیادہ دین کے اوپر استقامت بڑھتی ہے، اور اتنا ہی یہ آپ دیکھیں آج بھی یہ کتنی زیادہ آپریشن کے باوجود یہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے دنیا میں۔ تو یہی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا چلا آ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صبر کی تلقین آ رہی تھی۔ مثلاً سورہ المزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے، ڈسٹنٹ ہو جائے، ڈسٹنس کر لیجئے، اور ان کی باتوں کا لیکن جواب مت دیجئے۔ پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سی قرآن میں مثلاً سورہ الدہر میں، سورہ النحل میں، سورہ حامیم السجدہ میں یہ آیات آئی ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنٹ کیجئے اور صبر کیجئے، اور ان کی باتوں کا شر کا جواب شر سے بہرحال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن سے جڑنا کتنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمیں وہی نصیحتیں ملیں گی قرآن کے ذریعے سے۔ سیرت کو ساتھ ساتھ پڑھیں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں، آپ کو دنیا میں جینے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ آپ کو چاہے آپ کسی رشتہ دار کی ذاتی مخالفت کا شکار ہیں، چاہے آپ نیشنل لیول پر مخالفت کا شکار ہیں، چاہے انٹرنیشنل لیول پر مخالفت کا شکار ہیں دین کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، اگر آپ قرآن سے اپنا ناطہ جوڑے رکھیں گے تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور زیادہ اجاگر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی سے بڑھ کر نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے، اور کہاں سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے سوائے قرآن کے۔ پھر اسی طرح سے اب آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی چلی جا رہی تھی ان لوگوں کی، ان سارے لوگوں کی جن کے نام ابھی لیے گئے ہیں، دشمنی اور فرسٹریشن کی وجہ سے ان کی ان ریزنیبل اگریشن اور ان ریزنیبل مطالبات، ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے یہ نت نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے تھے کہ اب کیا کریں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بھی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ مشرکین جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی ان میں سے آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ جو کچھ آپ فرما رہے ہوتے، یہ اگر کسی کا مائک ان میوٹڈ ہے تو پلیز اس کو میوٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتے اور ہنستے، آنکھیں مٹکاتے، اشارے کرتے اور حقارت کے ساتھ انگلی اٹھا اٹھا کے کہتے یہ ہے وہ جو تمہارے خداؤں پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک شخص اسود بن عبد یغوث جو ہے وہ کہتا تھا اے محمد کیا آج تمہیں آسمان سے مخاطب نہیں کیا گیا؟ تو اور ان کو اتنا سا بھی گلٹ نہیں ہوتا تھا، جب یہ سب کچھ کر لیتے تھے تو پھر ان کے اندر کوئی پچھتاوا بھی نہیں اٹھتا تھا کہ ہم نے اس بندے کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ تو سورہ المطففین کی جو آیات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی، آیت نمبر 29 سے 32 تک۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ بلا شبہ مجرم لوگ مومنوں پر ہنستے تھے،
اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے. آپ دیکھیں کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ جو باڈی لینگویج ہے نیگیٹو دوسرے کی، اور طنزیہ اور تانے دینے والی اور حقیر سمجھنے والی باڈی لینگویج، یہ دوسرے کو آپ کو بہت زیادہ ہلا دیتی ہے اندر تک. سورہ القلم میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو پھسلا دیں اپنی آنکھوں سے. وہ دیکھتے اس انداز سے ہیں کہ انسان ڈر جائے کہ نہیں پتہ نہیں اب میں یہاں پر یہ بات کہوں یا نہ کہوں. آپ کو بعض اوقات ہوتا ہے آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس میں سامنے کچھ لوگوں کا ایکسپریشن اگر چینج ہو رہا ہو آپ انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں کوئی بھی بات کہتے ہوئے انٹیمیڈیٹ نہیں ہونا ہوتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاشرے میں بڑھتے ہوئے استہزاء کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے اور گھروں کو جاتے تو خوشی خوشی گھروں کو چلے جاتے، اور جب ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے پھر مسلمانوں کی اس وقت بھی، جیسے کہتے ہیں نا اشک شوئی کرنا کہ کوئی بات نہیں، یہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس دنیا کی زندگی کی چند روزہ، چند جو ایک دن ہیں یا سال ہیں، ان میں ہو کر یہ ختم ہو جانا ہے. اور پھر قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ قیامت کے دن جو اہل ایمان ہیں وہ تختوں پر اور مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ کفار کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، اب مل گیا بدلہ کافروں کو جو وہ کیا کرتے تھے. تو لہٰذا ساتھ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی بھی دیا کرتے تھے جیسے جیسے حالات بڑھتے چلے جا رہے تھے، بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جتنا مجھے خوف زدہ کیا گیا کسی اور کو نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اتنی کسی اور کو نہیں دی گئیں. مجھ پر مسلسل 30 دن اور راتیں ایسی بھی گزریں کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسا کھانا بھی نہیں تھا جسے کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جسے بلال اپنی بغل میں چھپا سکتا تھا. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ای الناس اشد بلاء، وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے قدم بقدم چلنے والے لوگوں پر آتی ہیں، اور پھر ان کی طرح، یعنی جتنا جتنا کسی کا ایمان کا لیول ہوگا نا اتنا وہ آزمایا جائے گا. آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. اگر اس کا دین قوی ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اسے اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. وہ آزمائش بندے پر طاری رہتی ہے یہاں تک کہ اسے اس طرح چھوڑ دیتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. آپ دیکھیں بعض اوقات یہاں پر ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اتنے زیادہ خدائی فوجدار بن جاتے ہیں کہ کسی کے اوپر آئی ہوئی آزمائش کو ہم اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو جج کرتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر فلاں وجہ سے آ رہا ہے. اگر آپ نے کسی انسان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو اور غضب کو دعوت دیتی ہیں تو بہرحال اس انسان کو بھی پھر نصیحت ہی کرنی چاہیے. لوگوں کو جج کرنے کا ہمیں بہرحال جو ہے وہ نہیں دیا گیا. آپ دیکھیں کہ ہماری عام زندگی، ہم کسی کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، یہاں تک کہ یہ جو وائرس ہے یہ بھی اگر کسی کو ہو تو ہم جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ فلاں جو ہے یہ فلاں کام کرتا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے، ہمیں کیا پتہ. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے جو یہ سائٹ پر کامنٹس آتے ہیں فیس بک والوں کے، وہ خاصے ڈسٹریکٹنگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کامنٹس دینا کہ منافقین آر ڈاگز آف ہیل، تو یہ ہماری پھر وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کی زبان ہمیں زیب دیتی ہے استعمال کرنا. تو کائنڈلی اس طرح کی چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور
پھر آپ دیکھیں کہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ بعض اوقات جیسا کہ یہ حدیث ہے انسان کو لیول کو ریز کرنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ میں آج ہی کسی کی وہ پڑھ رہی تھی کہ بہت سی ایسی بچیاں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں اولاد نہیں دیتا، تو کئی دفعہ وہ اتنا انفیریورٹی کمپلیکس میں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی بعض اوقات جج کرتے ہیں کہ اچھا اس کو کوئی سزا ملی ہے، شاید یہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ یہ ماں بنتی۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا کی ایک عورت جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامل عورت کہا ہے، آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، اور جس کا ذکر قرآن میں اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کیا مرد کیا عورتیں، ان کے لیے رول ماڈل ہے، ان کی مثال بیان کی گئی ہے، وہ بے اولاد تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو لہٰذا جو بھی کسی پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائشیں ڈالتا ہے ان کو کبھی بھی ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے سابق انبیاء کرام کو بھی تکالیف پہنچی، انہوں نے جتنا ممکن تھا انہوں نے صبر کیا، لیکن جب ظلم و ستم حد سے گزرا تو سابق جو انبیاء کرام تھے انہوں نے اپنی قوموں کے ظالم افراد کے خلاف اللہ سے فریاد بھی کی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی قوموں کو دنیاوی عذاب سے دوچار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہر قسم کی تکالیف جو ہیں ان کو صبر و استقامت سے برداشت کیا، اور پھر جب آپ کے دشمن حد سے گزرے اور آپ کے ساتھ وہ کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کے بعد بھی فرماتے تھے کہ وہ دن مجھ پر سب سے سخت تھا، طائف کا دن، اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے کیا جملہ نکلا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا، اور اگر آپ کہیں تو ہم یہ پہاڑ ان طائف والوں کے اوپر ہم گرا دیں، تو کیونکہ ان کا جرم تھا اتنا بڑا، تبھی ان کے یہ آفر دی گئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ نادان لوگ ہیں، انہیں ہدایت عطا کر۔ پھر اسی طرح سے جب یہ مشرکین طرح طرح کے معجزات مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کے معجزات جو یہ مانگ رہے ہیں میں دکھا دیتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ویسا عذاب دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں رحمت اور توبہ کے دروازے ہی کا طلبگار ہوں، ان کو معجزہ آئے یہ لاجواب ہوں اور اس کے بعد یہ پھر ہٹ دھرم ہو جائیں اور پھر یہ جہنم کے مصداق بنے، میں یہ نہیں چاہتا اپنی قوم کے لیے۔ یا اللہ آپ رحمت اور توبہ کے دروازے کو ہی کھولے رکھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ یوں ہی تو نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھی بھیجا، اور خود اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائی کیا ہے آپ کو کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑوسی تھے اس میں آپ کا جو لوگ تھے جو آپ کے پڑوس میں تھے ان میں ابو لہب تھا، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء ثقفی اور ابن الاسداء حذلی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، اور ان میں حکم ابن العاص، حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، اور ان پڑوسیوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینا معمول بن چکا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان میں سے ایک شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر نشانہ باندھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر دے مارتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلاظت کو ایک لکڑی پر اٹھا کر دروازے سے باہر تشریف لاتے اور فرماتے یا بنی عبد مناف ایو جوار ھذا، اے بنو عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ تم لوگ عرب بھی تو ہو، یہ لوگ تو اپنے عرب ہونے کے جو ایتھکس تھے اور اقدار تھے ان کو بھی بھول گئے تھے، کیونکہ ویسے تو پھر یہ بہت بہترین ہمسائے تھے نا، اور بڑے مہمان نواز اور وعدے پورے کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہاں کیا ہے کہ ہمسائیگی کے جو بیسک ایٹیکیٹس تھے جو عربوں میں رائج تھے ان کو بھی بھول گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ احتیاطی تدبیر کے طور پر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر ایک محفوظ ایک کوئی کیوبیکل یا گھروندہ سا بنا لیا تھا،
اور تاکہ آپ نماز پڑھتے ہوئے ان لوگوں کی اس طرح کی غلیظ حرکتوں سے محفوظ رہیں۔ پھر اسی طرح سے ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط بے حیائی اور اذیت رسانی میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ یہ دونوں غلاظت اکٹھی کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پھینک دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا، میں دو بدترین پڑوسیوں ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں گوبر اور لید اکٹھی کر کے لے آتے تھے اور یہ گندگی میرے دروازے پر پھینک دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر غلاظت پھینک رہا تھا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی، اور حمزہ ابو لہب کے کیا تھے؟ بھائی تھے۔ تو ان کو غصہ آیا، اور وہ تو یہ کر سکتے تھے نا ابو لہب کے ساتھ کیونکہ بھائی تھے، تو انہوں نے وہ باقی کی جو گندگی تھی وہ لی اور ابو لہب کے سر پر انڈیل دی، اور ابو لہب اپنا سر جھٹکنے لگا تاکہ اس کے سر سے گندگی گر جائے۔ پھر وہ کہنے لگا، بے وقوف، بے دین اور گمراہ۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر خود تو غلاظت پھینکنے سے باز آ گیا حضرت حمزہ سے ڈرتے ہوئے، لیکن جو شخص بھی آپ کے دروازے پر غلاظت پھینکتا تھا وہ چھپ چھپ کر اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا تھا۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط ایک مرتبہ گوبر سے بھرا ہوا ٹوکرا لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے الٹ دیا۔ طلیب بن عمیر بن وہب نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھ لیا۔ طلیب جو ہے یہ عروہ بنت عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کا بیٹا تھا۔ تو اس نے عقبہ سے ٹوکرا چھینا اور اسے اسی کے سر پر دے مارا اور اس کے کان بھی کھینچے۔ تو عقبہ نے طلیب کی شکایت عروہ سے کی کہ تمہارا بیٹا محمد کی مدد کرتا ہے، تو عروہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہم میں سے ہو کون سکتا ہے؟ ہمارے مال اور ہماری جانیں سب کچھ محمد پر قربان ہیں۔ اور یہ سن کر عقبہ جو ہے وہ بے بسی کی حالت میں واپس چلا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ طلیب اور عروہ یہ دونوں عروہ اور طلیب یہ دونوں جو ہیں یہ کافر تھے، اور طلیب کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن یہ ایک جو کزن کی یا ایک بلڈ جو ایک وہ تھا خون کی کشش تھی، یہ اس نے کروایا۔ اسی لیے پھر جب شیب ابی طالب میں گئے تو بنو ہاشم سارے کے سارے گئے تھے، جو بیچ میں سے کافر تھے وہ بھی گئے تھے سوائے ابو لہب کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھیاں ہیں ان میں صرف ایک پھپھی کا جو اسلام ہے وہ اوتھینٹک ذرائع سے پتہ چلتا ہے، صفیہ بنت عبد المطلب کا، کہ وہ مسلمان ہوئی تھیں۔ باقی کسی کا بھی ہمیں کسی حدیث کی کتاب یا کسی سیرت کی کتاب سے اوتھینٹک طریقے سے پتہ نہیں چلتا کہ عروہ، امیمہ، عاتقہ یہ مسلمان ہوئیں یا نہ ہوئیں۔ ہمدردی بالکل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محبت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا اسلام لانا، عاتقہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے لیکن مدینہ میں ان کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے مدینہ کی زندگی میں، تو لہٰذا ان سب کے بارے میں خاموشی ہے کہ یہ مسلمان ہوئیں یا نہ ہوئیں، لیکن محبت اور جو ایک سائیڈ لینے والی بات ہے تو وہ لی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک جو مکہ کے جو شدید دشمن اور احمق ترین جو لوگ ہیں، اور یہ احمقانہ ہی حرکتیں ہوتی ہیں کہ انسان ایک اتنے باعزت انسان کے ساتھ صرف اپنی کسی دشمنی کی وجہ سے اتنا برا سلوک کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کچھ لوگوں نے مٹی پھینک دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کے چہرے سے مٹی صاف کرتے ہوئے رونے لگ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای بنیتو، اے میری بیٹی، لا تبکین فإن اللہ عز وجل مانع اباکی، اے میری پیاری بیٹی مت رو کیونکہ اللہ جل جلالہ تیرے باپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو جمیل تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی اور ابو لہب کی یہ بیوی تھی، یہ بھی آپ کو اذیتیں دینے میں پیش تھی اور چچی تھی نا۔ اور اب دیکھیں کہ ابو لہب جو ہے نا یہ بنو ہاشم میں سے تھا، اور یہ جو جمیل ہے یہ بنو امیہ میں سے تھی، اور بنو امیہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس کو اس بات سے سخت ایک حسد آ گیا تھا اور سخت اس کو خار تھی کہ بنو ہاشم میں نبی کہاں سے آ گئے۔ تو ابو لہب جو ہے اس نے بیوی کے قبیلے کی سائیڈ لی بجائے اپنے قبیلے کے سائیڈ لینے کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ کوشش بھی بارہا کی ہے کہ ابو لہب مسلمان ہو جائے، لیکن وہ مخالفت سے بھی باز نہ آیا، مسلمان ہونا تو دور کی بات تھی۔ پھر جب یہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استہزاء اور تکلیف دینے کا باعث بنے رہے یہ دونوں میاں بیوی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اللہب نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ اس کی کمائی نے، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ وہ جو طریقہ اختیار کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا، وہ طریقہ خود بخود اسی کے گلے پڑ جائے گا، اسی کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ جب جمیل کو یہ معلوم ہوا کہ قرآن میں اس کی اور اس کے خاوند کی اس تضحیک میں اور اس کی مذمت میں اتنی سخت صورت نازل ہوئی ہے، تو وہ بڑی سخت غصے میں آئی اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دور سے جب جمیل کو آتے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ وہ کسی ناپاک ارادے سے آ رہی ہے، پتھر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پرپسفلی چلی آ رہی ہے تلاش کرتی ہوئی۔ تو انہوں کو دیکھ لیا باڈی لینگویج سے کہ یہ کسی برے ارادے سے آ رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جمیل آ رہی ہے، مجھے آپ کے بارے میں خوف ہے کہ وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپا ہوا پردہ، ایک مخفی پردہ، چاہے وہ مینٹل بلاکس ہوں اور چاہے وہ آنکھوں کے اوپر پردہ ہو، سامنے ایک چیز ہو اور آپ کو نظر نہ آ رہی ہو فزیکلی۔ اور یہ ہوا جمیل جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے، تو ابو بکر کو کہنے لگی اے ابن ابو قحافہ، تمہارے ساتھی کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے میری توہین کی ہے اور میرے بارے میں شعر کہے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس پتھر سے اس کا منہ کچل دوں گی، نعوذ باللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے ساتھی شاعر ہیں اور نہ ہی شعروں کی کوئی ان کو سمجھ بھی ہے، نہ انہوں نے تمہاری کوئی توہین کی ہے۔ تو جمیل کہنے لگی کیا اس نے یہ نہیں کہا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی؟ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا، یعنی یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا، یہ جملہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ابو بکر صدیق سے فرمایا اس سے پوچھو کہ ایسے تمہارے علاوہ کوئی اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے یہ بات جمیل سے پوچھی تو وہ بولی اے ابن ابو قحافہ، کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ اللہ کی قسم یہاں میں تمہارے علاوہ کسی کو موجود نہیں پاتی۔ پھر کہنے لگی کہ میری توہین بھلا کون کر سکتا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ میں قریش کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اور اس کے بعد یہ شعر پڑھتی ہوئی چلی گئی، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محمد کی بجائے مذمم کہتی تھی، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی ہے، اس کی بات کا انکار کیا ہے اور اس کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم اس بات پر تعجب نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے قریش کی بد زبانی اور لعن طعن سے محفوظ فرما دیا ہے؟ قریش کسی مذمم کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کسی مذمم کی ہجو کر رہے ہوتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں۔ کتنا پازیٹیو طریقہ ہے اپنے اوپر آئی ہوئی باتوں کو ہٹانے کا اور دور کرنے کا، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر پرسکون رکھنے کا کہ مجھے تو کہہ ہی نہیں رہے، کسی اور کو کہہ رہے ہیں، میرا تو نام بھی نہیں لے پا رہے یہ سیدھا۔
پھر اس واقعے کے بعد یعنی سورہ لہب کے آنے کے بعد اور جمیل کا نکلنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہ کر سکنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا اس نے ان دونوں میاں بیوی کو بہت مشتعل کر دیا، اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے پھر انہوں نے نیچ سے نیچ حرکت جو ہے وہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جو ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کلثوم رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوا تھا، اور کلثوم کا نکاح رضی اللہ عنہا کا عتیبہ سے، اور رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے تھا۔ تو ابو لہب نے اپنے بڑے بیٹے عتبہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہو تو محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اس طرح اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دلوا دی۔ تو اسی طرح سے پھر یہ ہوا کہ جو عتبہ بن ابو لہب ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ شدید تکلیف پہنچی، اور یہ انتہائی بےہودگی، بدبختی، سنگ دلی اور گستاخی کا مظاہرہ تھا کہ جو ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اینڈ میں پھر بیٹیوں کو طلاق بھی دلوا دی۔ اور پھر عتبہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں تیرے دین سے انکار کرتا ہوں، اب یہ فرسٹ کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، اور میں انکار کرتا ہوں اس کا جو آسمان کے بلند کنارے پر تھا، یعنی سورہ نجم میں جو آیات آئی ہیں نا، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا، پھر وہ 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا، یعنی میں جبرائیل علیہ السلام کا انکار کرتا ہوں، اور ستارہ جو گرتا ہے میں اس کے رب کا انکار کرتا ہوں۔ اتنا ڈیفائنڈ یہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی تو یہ تھوک زمین پر گر گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے، اور پھر جا کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق بھی دے دی۔ اور یہ ایک انتہائی دل خراش بدسلوکی تھی، انتہائی غمناک یہ حرکت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ تو پھر کیا ہوا، اب اس کو پتہ چل گیا کہ، اور ابو لہب کو بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرمائے ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو اب جو ابو لہب ہے یہ ملک شام میں کپڑے کی تجارت کرتا تھا، سیریا میں اس کے کپڑے کی تجارت تھی، اور اس نے اپنے کارندوں اور غلاموں کے ساتھ عتبہ کو بھی شام بھیجا، کیونکہ اپنے بیٹوں کو تو پھر بھیجنا پڑتا تھا، اور اپنے کارندوں سے کہا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا ہے وہ بھی اس کے ذہن میں تھی، تو اپنے کارندوں سے کہنے لگا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے میری بزرگی کا کہ میرا کیا سٹیٹس ہے اور میرا حق بھی پہچانتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، اب مجھے اپنے بیٹے کی سلامتی کا یقین نہیں رہا، اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی خوب حفاظت کرنا، اور قافلے والوں سے اس نے عہد لیا کہ میرے بیٹے کی تم لوگوں نے نا حفاظت سے غفلت نہیں کرنی۔ اب قافلے والے جو تھے نا جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے تو عتبہ کی حفاظت کا زبردست انتظام کرتے، اور اسے بیچ میں رکھتے، ارد گرد خود رہتے، بعض اوقات اسے کپڑوں اور سامان کے بیچ میں اور اس کے درمیان چھپا دیتے، ارد گرد سامان کا ڈھیر لگا دیتے، درمیان میں عتبہ سو رہا ہوتا رات کو۔ تو ایک رات قافلے نے شام کے علاقے زرقہ میں پڑاؤ کیا، اور وہاں پر اچانک ایک شیر آ گیا اور وہ ان لوگوں کے گرد چکر لگانے لگا، تو عتبہ چلایا کہ ہائے میری ماں کی ہلاکت، یہ شیر مجھے چبا جائے گا جیسا کہ محمد نے کہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں۔ سبحان اللہ، ساری بات سمجھ بھی آ رہی ہے، اور اگر یہ اس وقت بھی کلمہ پڑھ لیتا، پتہ تو سارا تھا نا، سورہ نجم کی پوری آیات کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر سے وہ غضب ہٹا بھی سکتے تھے۔ تو اللہ کی قسم وہ مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں، اور مجھے اس نے قتل کر دیا ہے، اور اللہ کی قسم محمد سے زیادہ سچا انسان اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اب عتبہ اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گیا کہ اس سے رات کا کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ پھر قافلے والوں نے اپنے بستر بچھانے اور سونے کی تیاری کی، سب لوگوں نے اپنا اپنا سامان ایک
یکجا کر کے، تو ایک جیسے دیوار سی ہوتی ہے وہ بنائی، اور عتبہ کو پوری حفاظت سے اس دیوار کے پیچھے لٹا دیا، اور پھر سارا اپنی طرف سے ایک بہت فول پروف انتظام کر کے تو سب سو گئے۔ اور جب رات ڈھلنے لگی تو شیر آیا، قافلے والوں کے درمیان گھومنے لگا، ہر آدمی کا سر سونگھا، اور جو ہی وہ عتبہ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگائی، ایک دم عتبہ پر ٹوٹ پڑا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ عتبہ تڑپنے لگا اور اس میں ابھی زندگی کی ایک رمق باقی تھی، اور سسک کر بولا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ محمد سب سے زیادہ سچے ہیں؟ پھر وہ مر گیا۔ ابو لہب کو بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو بولا، کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے خوف لاحق ہے؟ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ابو لہب اور زیادہ گستاخ ہو گیا، بجائے نرم پڑنے کے یہ اور زیادہ گستاخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اور اسی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں فوت ہونے والا یہ پہلا بچہ تھا۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی وفات پا گیا۔ جب ابو لہب کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے تو بڑا خوش ہوا اور بھاگا مشرکین کی طرف اور کہنے لگا، محمد لاوارث ہو گئے، ان کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا۔ اس کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو عاص بن وائل کہتا، اس کا قصہ چھوڑ دو کیونکہ اب اس کی نسل چلانے والا ہی کوئی نہیں، یہ مرے گا تو اس کا تذکرہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی ٹنل ویژن ہوتی ہے، یہ کتنا چھوٹا یہ پن ہے، اور کتنی چھوٹی سوچ ہے یہ کہ کسی کا اگر بیٹا نہیں ہے تو اس کا نام نہیں چلے گا۔ اور اس چھوٹی سوچ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے ختم کرایا ہے؟ اپنے آخری نبی، دنیا کے کائنات کے بہترین انسان کے ذریعے سے اس سوچ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کروایا ہے، کہ جن کے بیٹے وفات پا گئے، جن کی صرف بیٹیاں تھیں، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑی سچی ناموری اس ہستی کی ہے۔ تو یہ جو صرف بیٹیوں والے ہیں وہ کبھی بھی یہ مت دل گرفتہ ہوا کریں کہ ہمارے پاس بیٹا نہیں تو ہمارا نام کون آگے چلائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دے بہترین اولاد دے، صالح اولاد دے، تو کوئی اس میں انسان کو پھر کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان کی جو سچی ناموری ہے اس کا بیٹے ہونے سے بالکل تعلق ختم کر دیا گیا۔ بیٹے ابو جہل کے تھے، بیٹے ولید بن مغیرہ کے تھے، جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ نام زندہ بھی اگر اس کے بیٹوں میں سے کسی کا رہا تو ان کہا کہ جو مسلمان ہوئے، خالد بن ولید اور ولید بن ولید، ورنہ کس کا نام زندہ رہا؟ اور نہ ہی اس کا اپنا، اور اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو بدترین دشمن اسلام کی حیثیت سے۔ اور یہ جو حوض کوثر ہے، اس کے بارے میں نہر کوثر اور حوض کوثر، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں بہت بڑی بھلائی ہے، وہ ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ام جمیل کی ایک اور ہرزہ سرائی، ایک اور بری حرکت، بڑی ظالم عورت تھی، مشرکہ تو تھی ہی، ظالم بھی تھی، اور بد خصلتی کی ایک انتہا کو پہنچے ہوئے تھے دونوں میاں بیوی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیا کرتی تھی، اور اس کے ایک تانے کا حال جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 راتیں قیام نہ فرما سکے۔ تو ایک عورت
اور یہ عورت جو تھی ام جمیل تھی، وہ آئی اور کہنے لگی اے محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اسے میں نے 2 یا 3 راتوں سے دیکھا نہیں کہ وہ تمہارے پاس آیا ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ واچ رکھتی تھی کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، پوری ایک اس نے جاسوسی لگائی ہوئی تھی، اور 2-3 راتوں سے نہیں دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ 2-3 راتوں سے نہیں آیا۔ آپ اس کی ذرا آبزرویشن دیکھیے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں نا بدترین جو دشمنوں سے حفاظت کی جو دعائیں ہیں، اس میں ایک دعا جو ہے، اس میں جو یہ الفاظ ہیں وہ ہمیشہ مجھے بہت ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس کس طرح سے اویئر کیا ہے کہ کہاں کہاں تمہارے دشمن تمہارے ارد گرد موجود ہو سکتے ہیں، کہ ایسا خلیل، ایسا قریبی دوست، ماکرن، جو کہ مکار ہے، عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، جس کی آنکھیں مجھے ہی دیکھتی رہیں اور جس کا دل میری ہی نگرانی کرتا رہے، اور اگر وہ میرے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس کو مشہور کر دے، اور اگر میرے اندر کوئی بھلائی دیکھے تو اس کو دفن کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے ارد گرد کون کون سے دشمن موجود ہیں، اور یہ جو قریب لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی حاسد اور دشمن ہو تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے بارے میں زیادہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دحا نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ انتہائی خوبصورت سورہ ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ تو اس سورہ کے بارے میں بہت سے جو کنٹمپرری بھی اور جو کلاسک جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے یہ انسان کی زندگی میں سے جیسے ڈپریشن، انگزائٹی، غموں کو دور کر دینے والی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، رب آپ کو نہیں چھوڑتا، نہ آپ سے وہ اس طرح ناراض ہوتا ہے کہ آپ کو چھوڑ ہی دے۔ ہاں، اگر آپ کچھ ایسا کریں تو پھر آپ رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے والآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، یا پھر یہ کہ بعد والا زمانہ ابھی کے زمانے سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ کہاں رہ جاتی ہے پھر مایوسی کی کوئی گنجائش۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے خوبصورت وعدے، اور کس دور میں آ رہے ہیں جب ام جمیل جیسی عورتیں اور مکہ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ذرا ذرا سی دیر ہو جاتی ہے وحی میں تو شروع ہو جاتے ہیں اتنی بیہودہ باتیں کرنے، اور ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسٹے کام، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آنے والا وقت بہتر ہی لائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسا کیسا بہتر پھر وقت آیا، مدینہ کا وقت مکہ سے بہتر، آخرت کا وقت دنیا سے بہتر، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے کچھ اور لوگوں کی بھی جو استہزاء اور تکلیفیں تھیں، مثلاً زمعہ اور اس کے ساتھی جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے مذاق اڑاتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے اپنی قوم کو، تو کہنے لگے اے محمد، کاش تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جو تمہاری طرفداری میں بات کرتا، جسے لوگ براہ راست سنتے اور دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 8 اور 9 کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ پھر ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک مرتبہ گزرے، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابو جہل، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے برے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 10 کہ اور اے نبی، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔
پھر ایک اور جو نبیہ اور منبہ تھے، یہ دونوں بھائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید بدترین مخالف تھے، اور آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کے اوپر آوازیں کسنا ان کا محبوب مشغلہ بنا ہوا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ سوچئے کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسالت سے سرفراز کرتا؟ کیا تمہارے علاوہ بہت سے تجربہ کار، پختہ عمر والے اور خوشحال لوگ موجود نہیں ہیں؟ انہیں کیوں نہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا؟ اگر تم سچے ہو تو فرشتہ لے آؤ جو تمہاری تصدیق کرے اور ہر موقع پر تمہارے ساتھ رہے۔ پھر حارث بن قیس سہمی آپ کے ساتھ بدگوئی کرتا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت پتھر کی عبادت کرتا، اور جب اسے اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دے رکھا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی قسم، ہمیں صرف موجودہ زمانہ ہی ہلاک کرنے والا ہے، دوبارہ زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 43، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، پھر آپ کیا اس کے ذمہ دار ہیں؟ اسی طرح امیہ بن خلف، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، وہ آپ سے مذاق کرتا، آپ کو بڑے برے القابات سے پکارتا، اور پھر آنکھیں ایسے میچ میچ کے اور بنا بنا کے اشارے کرتا، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی پر اکساتا۔ تو سورہ ہمزہ جو ہے یہ اس کے لیے نازل ہوئی تھی۔ پھر اخنس بن شریق، اس کے بڑے گھناؤنی حرکتیں تھیں، بڑے گھناؤنے خصائل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا اس کی عادت بن چکی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے سورہ قلم کی آیات نمبر 10 سے 13 نازل فرمائیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اور آپ ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل آدمی کی بات نہ مانیں، جو طانے دینے والا، انتہائی چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گناہگار اور اجڑ ہے، اور پھر یہ کہ ولد الزنا ہے۔ عاص بن وائل، جو کہ باپ تھا عمرو بن العاص کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خباب بن ارت عاص بن وائل کے پاس اپنی تلواروں کی اجرت لینے گیا۔ میں نے بتایا نا کہ یہ لوہار صحابی تھے، تو اس نے مذاق کیا آگے سے اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارا اور تمہارے نبی کا درجہ مجھ سے بڑا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 77 to 80 نازل فرمائیں۔ اب یہ سب آیات جو ہیں یہ ان کی ریفیوٹیشن میں ہیں، جو یہ کہتے تھے اس کے واپسی میں ان کے لیے آیات آ جاتی تھیں۔ اسی طرح نضر بن حارث جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن مسجد میں ولید بن مغیرہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی دوران نضر بن حارث آیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور مسجد میں قریش کے اور بھی کئی آدمی موجود تھے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، تو نضر بن حارث نے آپ کی گفتگو میں دخل اندازی کی، اور آپ نے اس سے مخاطب ہو کر بات چیت کی، حتیٰ کہ اسے لاجواب کر دیا۔ پھر آپ نے تمام جو قریش کے لوگ بیٹھے تھے ان کے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائیں، سورہ الانبیاء 98 to 100، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، تم لازماً اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑے ہوتے، اور اب سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن پائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر یہ آیات تلاوت کر کے کھڑے ہو گئے، اور ادھر عبداللہ بن زبارہ سہمی یہ آ گیا اور قریش کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو ولید بن مغیرہ نے عبداللہ بن زبارہ سے کہا، اللہ کی قسم، نضر بن حارث آیا، وہ ابھی ابن عبد المطلب کے ساتھ کھڑا تھا اور بیٹھنے بھی نہ پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اور ہمارے معبود سب جہنم کا ایندھن ہے۔
تو ابن زبارہ نے یہ سن کر کہا کہ اگر میری محمد سے ملاقات ہو جاتی تو میں ان سے اس موضوع پر بحث کرتا. جاؤ محمد سے یہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اگر وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو ہم تو فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. یہودی عزیر کی عبادت کرتے ہیں علیہ السلام، اور نصرانی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ سب بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو ولید اور اس کے ساتھی تو یہ سمجھے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائیں گے، تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم تو اس دلیل سے غالب آ جائیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا ہر وہ معبود جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی بھی عبادت کی جائے تو وہ اپنے عابد کے ساتھ ہوگا. یہ لوگ شیاطین کی اور جس کی عبادت کا شیاطین نے حکم دیا اس کی عبادت کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم یا عزیر علیہ السلام یا فرشتوں نے کبھی نہ یہ حکم دیا اور نہ یہ چاہا کہ ان کی عبادت کی جائے. تو اس پر سورہ زخرف کی آیت 57 to 61 بھی نازل ہوئی تھی. اور وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم کے لوگ اسی پر چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارا معبود بہتر ہے یا وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے تو عیسیٰ کی مثال صرف آپ سے جھگڑنے کے لیے بیان کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. پھر ابو جہل آپ کو پتہ ہے انتہائی مذاق کرتا تھا، اور ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یہ جو قرآن میں تھوہر کے زقوم کے درخت کا ذکر ہے کہ لآکلون من شجر من زقوم سورۃ الواقعہ میں، تو کہنے لگا کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ کے ساتھ ساتھ درخت بھی ہے، تو یہ کیسے پھر ممکن ہے؟ ہمیں تو زقوم کے درخت کا کوئی علم ہی نہیں ہے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ وہ مکھن لگی ہوئی یثرب کی اجوا کھجوریں ہیں، اللہ کی قسم اگر ہمیں مل جائیں تو ہم یہ زقوم مزے لے لے کر کھائیں گے. سبحان اللہ، ایسے پھر وہ مذاق اڑاتا تھا. اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الدخان کی آیت 43 to 46 نازل کی اور بتایا کہ یہ زقوم ہے کیا اور یہ کرے گا کیا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. بے شک تھوہر کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، یہ پگھلے تانبے کی مانند پیٹ میں کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. اب دیکھیں تھوڑی سی انسان کو انڈیجیشن ہو، تھوڑی سی انسان کو پیٹ میں درد ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کہاں یہ کہ پیٹ میں کھولتا ہوا پگھلا ہوا تانبے کی طرح کی کوئی چیز ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم کے بارے میں فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے، یہ جو جہنم کا زقوم ہے، تو تمام اہل زمین کی زندگی تلخ ہو جائے، تو اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم کے سوا کچھ نہ ہوگا. پھر ایک مرتبہ اہل مکہ کے بعض جو بدبخت لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھی تشدد کیا ہے کہ آپ لہو لہان ہو گئے. اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں نے مجھ سے یہ سلوک کیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو ایک نشانی دکھاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے دور وادی کے پیچھے ایک درخت کی طرف دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس درخت کو اپنے پاس بلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف بلایا. وہ درخت اسی وقت چل پڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب اسے حکم دیجئے کہ یہ اپنی جگہ پلٹ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تو وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے یہی نشانی کافی ہے. پھر اسی طرح سے ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروردہ تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حارث بن ابی حالہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے آئے اور قریش نے ان کو اتنا مارا کہ یہ وفات پا گئے. اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا خون تھا جو دین اسلام کے لیے بے دریغ بہایا گیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے
سب اسی وقت یکدم اٹھ کھڑے ہوں اور فوراً ان پر ٹوٹ پڑیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ ہم انہیں قتل نہ کر ڈالیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو اس گھناؤنے ارادے کا پتہ چل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ چھوٹی سی بچی تھیں، یہ کچھ کوئی زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ نظر آتی ہیں، یہ وہ جو انٹیسٹنز اس نے پھینکی تھیں عقبہ بن ابی معیط نے، وہ بھی انہوں نے ہی ہٹائی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نظر آتی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ بات کر رہے ہوں اور یہ حرم میں اس وقت موجود ہوں، یا یہ کہیں سن رہی ہوں اور لوگوں نے ان کو بچی سمجھ کر اگنور کیا ہو، اللہ عالم۔ تو یہ روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور عرض کی کہ قریش کے سرداروں نے آپ کے خلاف یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا، میری بیٹی مجھے وضو کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ان لوگوں کے پاس حرم تشریف لے گئے۔ جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپس میں چیخنے لگے کہ لو وہ آ گیا، لیکن یہ کہتے ہی ان کی آنکھیں جھک گئیں اور گردنیں لٹک کر سینوں سے لگ گئیں اور وہ مبہوت ہو کر بیٹھے رہے۔ کسی کو آپ کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت تک نہ ہوئی اور کوئی آپ کے اوپر اپنا یہ جو برا ارادہ ہے وہ پورا نہ کر سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹھی بھر مٹی ان لوگوں کی طرف آپ نے اچھال دی، اور جس جس پر بھی وہ مٹی پڑی اس کا حشر یہ ہوا کہ بدر کے دن کفر کی حالت میں وہ جہنم رسید ہوا۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ پورے قریش کے اجتماع میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی دروازے سے نکل گئے، یعنی یہ جو واقعہ ہے نا شاہت الوجوہ والا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی جانب سے دروازے سے نکل گئے اور جبریل تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت کریں، زمین کو حکم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت کریں، اور پہاڑوں کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت کریں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو آسمان کو حکم دیجئے وہ ان پر عذاب نازل کرے، چاہیں تو زمین کو حکم دیجئے کہ وہ انہیں نگل جائے، پہاڑوں کو حکم دیجئے کہ وہ ان پر گر کر انہیں مسل دیں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر اس عذاب کو مؤخر رکھے، شاید اللہ تعالیٰ انہیں توبہ اور استغفار کا موقع نصیب فرما دے۔ پھر ابو جہل آپ کو نماز سے روکنے کی بھی جسارت کرتا۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور تو یہ کہنے لگا کہ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں نماز پڑھتے دیکھا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا، بہت برا سلوک کروں گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا، اور پھر ایک دن آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو کہنے لگا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواباً ڈانٹا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ سورہ القیامہ میں یہ آیات آئی ہیں 34-35 آیت نمبر۔ تو اس پر ابو جہل بڑا تل ملایا اور کہنے لگا کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، تم اور تمہارا الہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ معزز ہوں، میری محفل سب سے بڑی ہے، میری پروٹوکول، میری PR سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ العلق کی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اس کو چاہیے کہ یہ بلائے اپنی مجلس کے لوگوں کو، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ پھر ایک دفعہ ابو جہل نے سرداران قریش سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی بیت اللہ میں وہ تم لوگوں کے سامنے سجدے کرتا ہے اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے سجدے کی حالت میں دیکھ لیا تو میں اس کی گردن روند ڈالوں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھنے لگے، تو ابو جہل اپنا یہ اتنا برا ارادہ جو تھا وہ پورا کرنے کے لیے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن پھر اچانک دہشت زدہ ہو کر تو تیزی سے پیچھے ہٹا اور بہت خوف زدہ تھا اور اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قریش نے یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے ابو الحکم یہ تمہاری کیا حالت ہوئی؟ تو اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق اور کچھ پر تھے،
یعنی فرشتوں کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو اچک لیتے۔ پھر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اور جو ابو جہل ہے اس نے دیکھا اور کہنے لگا اپنے قریشیوں کو کہ کیا تم اس ریاکار کو نہیں دیکھتے، نعوذ باللہ، تو فلاں شخص نے اونٹنی ذبح کی ہے، کون ہے جو اس کی جو بچہ دانی ہے اور اس کا جو گند مند ہے وہ اٹھا کر لے کر آئے اور یہ جب سجدے میں جائے تو ان کے کندھوں پر لاد دے۔ تو عقبہ بن ابی معیط کہنے لگا میں یہ کام کروں گا، تو وہ یہ غلاظت بھری چیزیں لایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس نے آپ کے کندھوں کے اوپر یہ ساری غلاظت رکھ دی۔ سوچیے ذرا کہ کس قدر یہ ایک بری حرکت تھی، اور پھر وہ ہنس رہے تھے اور لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے ہوئے تھے، اور ایسے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کسی نے یا خبر دی یا انہوں نے آ کے دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باپ کے ارد گرد رہتی تھی یہ بچی، اور یہ بھاگی بھاگی آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں سے گندگی اتاری، اور غم و غصے میں یہ خود قریش کو برا بھلا کہنے لگیں۔ اور عبداللہ بن مسعود بھی پاس تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس موقع پر قریش کے مقابلے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ کر سکا، کاش میں آپ کی مدد کر سکتا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں سے تو خود نبٹ لے۔ اور یہ جو جملہ سننا تھا تو یہ اچانک ٹھٹک گئے اور انتہائی خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا اس بات کا، نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نمبر 2 کہ حرم کے اندر ہیں ہم، اور یہ بھی ان کا بلیف تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ نے 7 افراد کے نام لے لے کر بد دعا کی: عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف۔ اور راوی کہتے ہیں کہ 7واں نام میں بھول گیا ہوں، لیکن صحیح بخاری کی دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7واں نام عمارہ بن ولید کا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنویں والے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ تو انشاءاللہ آج اب ہم نے یہ پورشن جو ہے یہ کور کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب معاشرے میں کیا ہو رہا تھا، کہاں یہ کہ وہ الصادق اور الامین تھے، کہاں یہ کہ ان کی موجودگی اور ان کے فیصلوں پر ہر کوئی راضی ہو جاتا تھا، اور کہاں اب یہ معاملہ کہ کوئی بھی طریقہ انسلٹ کرنے کا، تکلیف دینے کا، چاہے وہ باڈی لینگویج سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، یہ موقع ہاتھ نہیں جانے دے رہے تھے۔ اور پھر یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو ہم دیکھیں گے کہ جو کمزور نادار مسلمان صحابہ تھے ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے یہ لوگ۔ یہ حال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا نا، عبد المطلب کے پوتے کے ساتھ، اور ابو طالب کی زندگی میں یہ ہو رہا تھا، تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنے مینی فولڈ ہو رہا ہوگا صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ ہم بشرط زندگی اگلے ہفتے کریں گے، اور انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔